جب سمجھ میں آئے گی
سکینہ کا اٹھایا نہ گیا. اللہ کی جانب ہے جانا مجھے، ہے پیغام حق کو بچانا مجھے، ہے فاروق کل کو بنا میں سجانا. سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، دلوں کے سب سو جانا. سکینہ سکینہ نانا سے وعدہ تھا میں نے کیا، وعدے کو اپنے وفا کر دیا، حوالے ہے زینب کے سارا گھرانہ. نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، خوشیوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ آئیں گے لینے مجھے میرے بابا، دیں گے سکینہ تجھے بھی دلاسا، درد اپنے جگر کے علی کو بتانا. سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، دلوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ اماں کی گودی میں سو جاؤں گا، درد اپنے جگر کے سناؤں گا، پھر سے ایک بار سانوں میں مجھ کو ہے سونا. سکینہ سکینہ نہ میری بیٹی مت رونا، نہ میری بیٹی مت رونا، دلوں کے سنگ سو جانا. سکینہ سکینہ سو جانا پھوپھیوں کے سنگ بیٹی، نہ ضد کرنا نہ رونا کبھی، ایسے رو رو کے بابا کو پھر نہ بلانا. سکینہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑا سا ویلوم کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا پانی بہت سے بھائی بہت سے. سبحان اللہ. ہاں ہاں محمد والے سبحان اللہ. حکومت کیا ہے؟
صورت کیا ہے؟ واہ 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 کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد والے محمد والے
ستموں کر شام کے بے کسی پر ترس کرتے تھے ستم کر شام کے پوچھتے تھے جب کسی سے راستہ پردیس میں کیا پتا ہے تجھ کو زینب کیا ہوا پردیس میں اور شام کا بازار تھا سر کھلے تھی بیویاں شام کا بازار تھا سر کھلے تھی بیویاں ہر مصیبت کا کیا ہے سامنا پردیس میں کیا پتا ہے تجھ کو زینب کیا ہوا پردیس میں اور میری نظریں ڈھونڈتی تھی اکبر و عباس کو میری نظریں ڈھونڈتی تھی اکبر و عباس کو رہی تھی در بدر جب پھیرنا پردیس میں کیا پتا ہے تجھ کو زینب کیا ہوا پردیس میں اور جس کے دل میں جو بھی آیا وہ ستم اس نے کیا جس کے دل میں جو بھی آیا وہ ستم اس نے کیا سو چکا تھا نیند پر بھیا میرا پردیس میں کیا پتا ہے تجھ کو زینب کیا ہوا پردیس میں اور وصل عاشورا کا منظر کیا کرے منظر بیان کہ وصل عاشورا کا منظر کیا کرے منظر بیان چل رہی تھی چار سو خونی ہوا پردیس میں کیا پتا ہے تجھ کو زینب کیا ہوا اللہ
المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا الثقلين الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ایک بلند آواز سلام کریں روز محمد. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کچھ کرانے کے لیے دوسرا جو چیزیں پڑھوں تاکہ اور جو میرا اپنا آپ موجود ہے وہ مطلب کیا ہے. بہرحال میں اپنے موجود ہے آپ کو ہوئی تھی بس ایک بار اور مل جو دیر مجھے محمد والے محمد پر آپ کی سوال پڑھیں. بہرحال سات محرم کی مجلس ہے اور محرم کی بہرحال تھکاوٹ کا اور تھکن کا احساس آپ کے چہروں پہ نمایاں ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ جب فضائل کا سلسلہ شروع ہوگا تو امید مجھے یہ ہے کہ آپ اس چیزوں سے ان تھکاوٹ کے آثار ہٹ جائیں گے اور وہی وستو کے آثار ہوں گے. وہی فضائل سننے کے بعد وہی تازگی ہوگی جو شاندار کے وقت آپ کے چہروں کو پڑھی. ایک صلوات اور محمد والے محمد اور رات کے 12:30 بجنے کے قریب ہیں اور میں اپنے معمول کے اعتبار سے جتنا مجھے پڑھنا ہے اس سے ضرور پڑھوں گا. انشاءاللہ کوشش یہ رہے کہ آپ سونے نماز اگر سے بہت زیادہ میری آواز نہیں دے رہی ہے لیکن کرامنا بنی آدم ہم بھی بنی آدم کو مقدم کرا دیا ہے. ہماری مراد کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بات کو اس انسان کو اس تمام لغات کے اوپر اثر قرار دیا ہے. ہم نے اسے جانوروں سے بہتر بنایا. ہم نے سورج کو اس کا طاقت بنا دیا, چاند کو اس کا طاقت بنا دیا. ساتھ ہی اپنا آپ کو سامنے میں پیش کر رہا ہوں. ہم نے انسان کے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا, آسمان کو مسخر کر دیا. پانی کو ہم نے اس کے لیے بنایا, دریا کو ہم نے اس کے لیے بنایا, آسمان کے سامنے آنے ہم نے اس کے لیے بنائے. یہ زمین کو بس ہم نے اس کے لیے بچھایا. یہ طرح طرح کے پھول, یہ طرح طرح کے نباتات, یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں اس کو مل جائے, تاکہ تمہیں نشر مل جائے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا اور حملناہم فی البر والبحر, اور ہم نے اسے دریا میں ڈبوئے رکھا اور خشکی میں ڈبوئے رکھا. ورزقناہم من الطیبات, اور ہم نے اسے طیبات سے رزق عطا کیا. آپ کو محفوظہ غذا کھلایا.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ طیب و طاہر غذا کھائیں گے، حلال غذا کھائیں گے، پاک غذا کھائیں گے، تو ان کے جسم کے اندر حلال خون بنے گا، اور حلال لوگوں کے اندر خون حلال خون ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب خون حلال ہوگا، جب غذا حلال ہوگی، جب گوشت حلال ہوگی، جب گوشت حلال ہوگا، جب جسم کے اعضاء جوارے حلال ہوں گے، تو اس حلال زبان سے حلال خون کو لینے میں بھی مزہ آئے گا، کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ہم نے بنی آدم کو مغلب قرار دیا، ہم نے بنی آدم کو حضرت قرار دیا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے اس انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا۔ ہم نے اسے آگ سے بنایا، ہم نے اسے مٹی سے بنایا، ہم نے اسے پانی سے بنایا، ہم نے اسے ہوا سے بنایا۔ تھوڑا سے کہتا ہوں، ان 4 چیزوں سے ہم نے انسان بنایا، اور اس کے بعد پھر انسانوں کے حوالے ہم نے یہ 4 چیزیں کر دی۔ کوئی بات آپ سامنا کر دوں کہ اگر کوئی چیز نایاب نہیں ہے، مٹی سب کے لیے دستیاب ہے، پانی کے لیے مٹی موجود ہے، پانی کے لیے آگ موجود ہے، پانی کے لیے ہوا موجود ہے، پانی کے لیے پانی موجود ہے، لیکن ہم نے کسی انسان سے آپ کے سامنے اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس آگ بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو مجھے جیسا ایک انسان بنا کر دکھاؤ۔ اپنے جیسا ایک انسان بنا کر دکھاؤ، تم نہیں بنا سکتے، اگر تم بناؤ گے تو خود بناؤ گے، خود کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جملہ میں نے کہا تھا، جب یہ انسان اپنے جیسا ایک انسان نہیں بنا سکتا تو اتنا بڑا امام کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک چیز کہہ رہے محمد علیہ اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا تو حیوان امام کیسے بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے انسان کو پیدا کیا، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے اور پانی سے۔ یہ واقعہ آپ سنی ہوئی ہیں، لیکن اس طریقے سے انسان بنا۔ شیطان کیسے بنا؟ انسان کو ایسے انسان بن گیا۔ شیطان کیسے بنا؟ جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو شیطان کیسے بن گیا، اس نے کہا خلقتنی من النار وخلقته من الطین، اے میرے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ بھائی یہ تو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی تو نے اسے آگ مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، شیطان سے غلطی یہیں پہ ہوئی، شیطان سے غلطی یہیں پہ ہوئی۔ بھائی شیطان کو تو معلوم تھا کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، آپ کو سوال کا امتحان ہے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، لیکن شیطان نے 3 کا انکار نہیں کیا۔ شیطان نے 3 کا انکار نہیں کیا، صرف 4تھے کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4تھے کا انکار کرنا یہ پرانے شیطان کی پرانے شیطانوں کی یہ پرانی عادت ہے، ہمیشہ 3 کا اقرار کیا، 4تھے کا انکار کیا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ تو نے اسے ہوا سے بنایا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو نے اسے پانی سے بنایا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے ایک ہی ریزن دیا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو شیطان کو یہاں غلطی ہوئی، جبکہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں آدم کا پتلا بنا لوں تب سجدہ کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں آدم کا پتلا بنا لوں تب سجدہ کرنا۔ اللہ نے کہا جب میں اس پتلے کے اندر روح پھونکوں تب سجدہ کرنا۔ یعنی شیطان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، شیطان سمجھ نہیں پایا یہاں آدم کے پیکر کی عظمت نہیں ہے، اس پیکر کے اندر آنے والے روح کی عظمت ہے۔ آدم کے پیکر کی عظمت نہیں ہے، آدم کے جسم کی عظمت نہیں ہے، اس روح کی عظمت ہے۔ تو اس مٹی کے جسم میں آنے والی ہے، اس مٹی کے جسم میں آنے والی ہے، تو آدم
اب آپ سنیے بھائی آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، جسم تیار ہو گیا، لیکن شیطان سے غلطی کیا ہوئی؟ شیطان کہاں بنا؟ شیطان بنا ادھر نسبت کو سمجھ نہیں پایا، اس روح کو سمجھ نہیں پایا. بھائی شیطان نے کس کا انکار کیا؟ اس روح کا انکار کیا، اس نسبت کا انکار کیا. اللہ نے کیا کہا؟ بھائی آدم علیہ السلام کی عظمت نہیں ہے، اس روح کی عظمت ہے، آگے کربلا کی عظمت نہیں ہے، انہیں حسین کی عظمت ہے. بھائی اس عالم کی کوئی عظمت نہیں ہے. اگر اس منبر کی کوئی حیثیت نہ ہے، اگر محمد کی نسبت اس سے نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں اس تعاون کی کوئی عظمت نہیں ہے. اگر اس کی نسبت حسین سے نہ ہو، اس مشورہ کی کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے. اگر اس کی نسبت حسین سے نہ ہو تو پتہ یہ چلا کہ نسبتوں کا انکار کرنے والا شیطان ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے حملے کا اور اس کی روح کا انکار کرنے والا شیطان، تو یہ قانون بنا اگر کوئی نسبت کا انکار کرے تو شیطان ہوتا ہے. یہ علم کا انکار کرنے والا علم کا انکار نہیں کر رہا ہے، عباس کا انکار کر رہا ہے. آدم کا انکار کرنے والا شیطان ہے، ویسے ہی علم کا منکر شیطان، تابوت کا منکر شیطان. اپنی عظمت کو پہچانے تاکہ امام کی عظمت کو سمجھ سکے، اپنی منزل تک پہنچے تاکہ امام کی عظمت کو حاصل ہو سکے. بہت بڑے شاعروں کا نام پڑھنا. بھائی مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو یہ عظمت عطا کی کہ اس کے ساتھ اعضاء کو مساجد سے بنا دیا. اب یہ ہمارے مقدر کی بات ہے کہ ہم کو کبھی رنگ رکھے یا نہ رکھے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اللہ نے سب کو پیشانی دی ہے، سب کو جو ہتھیلیاں دی ہیں، سب کو جو گھٹنے دیے ہیں، سب کو جو انگوٹھے دیے ہیں. کسی کے کٹ جائے، کسی کے کہیں ایک آدھ دو سال میں بات نہیں کر رہا ہوں. اکثریت کی بات کرنی ہوتی ہے، اکثریت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، اسے سلام ادا دی ہے، جسے مساجد سلام کہا جاتا ہے. بھائی مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر سجدہ کیا جائے. مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر سجدہ کیا جائے. اگر کوئی انسان اپنے اعضاء سجدہ کو، پیشانی کو، دونوں ہتھیلی کو، دونوں گھٹنے کو اور دونوں پیر یا گھٹنے کو نہیں رکھتا ہے، اسے سجدہ کہا جاتا ہے. اور جس جگہ کو سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے. اللہ نے سب کو عظمت کی ہے، سب کے پاس پیشانی بھی ہے، سب کے پاس ہتھیلی بھی ہے. شاید یہی وجہ ہے آپ مجھے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا پڑھ دیا تو سن لیجیے. بھائی ایک چور کو لایا گیا، آج میں وقت میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہہ رہا تھا یہاں سے کاٹا جائے، کوئی کہہ رہا تھا یہاں سے کاٹا جائے، کوئی کہہ رہا تھا یہاں سے کاٹا جائے. قرآن نے آپ نے بتایا نہ یہاں سے کٹے گا، نہ یہاں سے کٹے گا، نہ یہاں سے کٹے گا، صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی. بھائی چور کی سزا بس اتنی ہے کہ اس کو چوری کی سزا دی جائے، عبادت سے محروم نہیں کر سکتے. بھائی عبادت سجدہ ہے، اسے کاٹنے کا حق نہیں ہے، تم اسے نہیں کر سکتے کیونکہ اسے زمین کے اوپر ٹکانا ہے. تو مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ سجدہ ہو، جہاں پہ سجدہ ہو. اور اگر عام انسان کے ساتھ اعضاء ہمارے اگر مسجد پہ ٹک جائے تو وہ زمین پہ ٹک جائے تو اسے مسجد کا درجہ مل جاتا ہے. تو ذرا سوچو اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی
इमाम इंसान का आजाद हमारे जमीन से टच हो जाए, मस हो जाए तो वो मस्जिद बन जाती है। अगर इमाम कहीं पे आ जाए तो उस जगह खाने काबा बना देता है, उस काबे को किबला बना दिया जाता है। अब जुमला के हवाले करना चाहता हूँ, एक बंदरा मक्के की जर्जर जमीन में अपने सर को उठाया और कहा मुझसे ज्यादा अंतर कौन है, मुझसे ज्यादा अंतर कौन है। उधर से आवाज आई, अपनी फजीलत को उठाकर एक बंदरा करबला की तरफ निगाह कर, करबला की तरफ निगाह कर, भाई काबे के अंदर ये है कि इमाम मासूम उसके अंदर आया। भाई अगर इमाम मासूम के आजाद जवारे कहीं टच हो जाए, मस हो जाए तो काबा किबला बन जाता है, चाहे इमाम मासूम टच हो जाए। मस्जिद में जो सबसे मुतबर जगह होती है या बुरी जगह वहां से होती है मेहराब। मेहराब से महसूस है इमाम से। अभी कल मैंने पढ़ा कि इमाम हमेशा आगे होता है, मामूल पीछे होते हैं। तो सबसे आगे की जगह है वो किससे महसूस है? इमाम से महसूस है। मेहराब कहते हैं वो जगह जहाँ इमाम खड़ा मंदिर भाई करते हैं, करते हैं और बाकी जो लोग अरबी से थोड़ा बहुत सुनाए वो मेरी तारीफ करेंगे। मेहराब किसे कहते हैं? हमारे मेहराब किसे कहते हैं? कहा मेहराब जैसे मक्तल, मक्तल उस जमीन को कहते हैं जहाँ कब्र हुआ, उसे कहते हैं मक्तल। जहाँ सजदा किया जाए उसे कहते हैं मस्जिद। बहुत रखो मेहराब किससे बना है? बना है हक से। मेहराब यानी जहाँ पर आकर लड़ाई की जाए। देखिए मैं कहाँ से आपको कहा भाई मेहराब वो जगह है जहाँ पर लड़ाई की जाए। अब आप हमारा मेहराब में लड़ाई कौन करता है? तुझे इमाम लड़ाई करता है, बस बात से शैतान से लड़ाई करना, ख्वाहिशात दुनिया से लड़ाई करना, शैतानी उसूलों से लड़ाई करना, तकब्बुर से लड़ाई करना, गुरूर से लड़ाई करना। भाई आप आगे खड़े हो, आपको तकब्बुर ना जाए कि मेरे पीछे तो फला साहब खड़े हैं, फला मुझे खड़ा है, फला जगह खड़े हैं, फला मुझे खड़ा है। भाई आगे खड़े होने वाले के लिए जरूरी है कि वो बातें शैतान से लड़े, ख्वाहिशात दुनिया से लड़े, तमाम चीजों से लड़े। जो चीजों इमाम होता है तो भाई मस्जिद के छोटे से इमाम के लिए भी एक सबसे बड़ी शक्ति है कि उसे लड़ना आता हो। भाई जब मस्जिद के इमाम को अल्लाह ने बगैर जंग के नहीं छोड़ा तो कायनात के इमाम को फरारियों के हवाले कर मेहराब में खड़े होने वाले के लिए कह दिया कि तुम्हें भी जंग करनी पड़ेगी, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें इमामत लेनी है तो तुम्हें मसाले शैतान से लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात से लड़ना पड़ेगा, तुम्हें तमाम से लड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अंदर तकब्बुर ना आए, ताकि तुम्हारे अंदर घमंड ना आए, ताकि जो है तुम मगरूर ना हो जाओ। ये फर्क है इंसान में और इमाम में। बहुत दोस्तों इंसान में और इमाम में। और आगे बढ़े बात मस्जिद क्या है? एक जुमला देखिए आप मुझे और सरकार को सबको यकीन है जिसको अच्छा होगा कि बड़ी भारी सलाह का मसला नहीं है, नहीं तो आप कैसे पढ़ते हैं अल्लाह मसला जो नमाज में ये जाती है। आप जो छोटी सलाह दी है वो भी हमसे नहीं पढ़ी जा रही है, वो तो शुरू हो रहा है कि हमारे बड़ी में सलाह का रवाज नहीं है। छोटी सलाह को लेकर अपने
جب چھوٹے سے امام کو جگہ ہے تو بڑوں کو کیسے امام بنا دیتا؟ کیا بات؟ بھاگنے والوں کو کیسے امام بنا دیتا؟ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے اوپر ٹکا رہے، ہر جگہ کو بچائے، وہ محراب ہو یا میدان جنگ ہو، امام کے لیے فرار نہیں ادار محترم۔ اور شاید یہ سلسلے کی آخری بات ہو کہ ادار محترم بات کہاں سے عالم سے چلی، مسجد تک آئی، مسجد سے محراب تک آئی، اب محراب کی بات آئی ہوئی ہے تو نماز کا تذکرہ ہو جائے، نماز کی بات ہو جائے تو آپ کی سرکار دوارا جب اس کائنات سے جانے لگے یا جانے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ سنو کما بھائی امور مسلم، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، بہت پڑھ دو۔ نماز آپ کو ایسے پڑھنی ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی اس پوری کائنات میں 5 طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، بتایا اس پوری کائنات میں 5 طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، 5 مسئلے ہیں، 4 امام کے 4 الگ الگ مسئلے، 12 اماموں کے 1 مسئلے۔ کیا بات؟ اللہ بے شک بھائی ہمارے بھائیوں کے یہاں 4 امام بنے، آپس میں 4 کے اختلاف ہے، اور ہمارے یہاں 12 امام ہوئے، لیکن نماز بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ذرا نوٹ کرو رسول کی حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول نے کہا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے امت والوں، اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے تو کسی کے پاس مت جاؤ، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ میں گیا مسلمانوں کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کے پاس، جانے کے بعد میں نے سوال کیا، سرکار ذرا مجھے یہ بتائیے کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیے آخری مرحلے میں گفتگو چل رہی، سباب میں نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا، سرکار آپ بتائیے کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کسی نے آگے کہا تھوڑا تعلیم کا مطالعہ کر لیا ہوتا ممبر میں بیٹھنے سے پہلے۔ بھائی یہ رسول کے 80 سال کے بعد دنیا میں آئے، کیسے آپ سن رہے ہیں؟ بھائی میں نے رسول نے کیا کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو۔ بھائی امت کے سب سے بڑے امام کے پاس میں گیا کہ سرکار آپ بتائیے کہ رسول نے کیسے نماز پڑھی؟ ہاتھ کہاں باندھا، سینے پہ باندھا یا پیٹ پہ باندھا یا ناک پہ باندھا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھی؟ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن سرکار کیسے پڑھتے تھے؟ پیچھے سے آواز آئی، ان سے کیا پوچھتا ہے، یہ تو 80 سال کے بعد دنیا میں آئے۔ نماز کو چھوڑ دو، انہوں نے سرکار کو ہی نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے امام، اس کے بعد امام مالک، اس کے بعد امام احمد، اس کے بعد امام شافعی۔ اگر امام ابو حنیفہ نے نہیں دیکھا اس کا مطلب امام مالک نے بھی نہیں دیکھا، امام شافعی نے بھی نہیں دیکھا، امام احمد نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں سب کتابوں کی دین ہے، سب روایت کی دین ہے، سب کتابوں کی دین ہے، سب روایت کی دین ہے۔ ایک صاحب نے کہا سرکار آپ اپنا مسلک بھی بتا دیجیے۔ بھائی بات ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، کسی ایک کا نصب بیان کر کے ادھر جانا یہ مردانگی کی دلیل نہیں ہے۔ جب تک اپنا اس بات نہ کروں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میں بتاتا ہوں 12 کے امام کی 12 نماز، 12 اماموں کی 1 نماز تھی، ان 12 میں سے جو پہلا تھا اس نے سرکار کو سب سے پہلے نماز پڑھتے چھوٹے بھائی کے لیے کہہ دوں، بھائی سارے عراق کے اندر سرکار نے اپنی پہلی نماز پڑھی۔ علی نے کہا غار کے اندر یا رسول موجود تھے
हाफिज है। मोहम्मद काफी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ज़ैनुल आबिदीन को उसने बताया जिसने अपनी आंखों से सरकार को नमाज पढ़ते हुए देखा। और इस बात के बाद एक तो काफी नहीं है, पूरी मस्जिद नबवी इस बात की गवाह है। बार-बार सहाबा सर उठा के देखते थे, हुसैन पूरे हवाले होते वही एक सवाल करना चाहता हूं सहाबा से, किसी सहाबी को पूछना चाहिए था, या रसूल अल्लाह, हमने नमाज में हुसैन को देख लिया है, हमारी नमाज बातिल है या सही है? सहाबा का नाम पूछना इस बात की दलील है। नमाज में हुसैन को देखने से नमाज बातिल नहीं।
کعبہ کو کعبہ بنا دیا۔ یہ قرآن کے فرمان ہے۔ انسان اور امام میں انسان کی فطرت مٹی سے ہوئی، انسان کی فطرت نجاست سے ہوئی، انسان کی فطرت خون سے ہوئی، امام کی فطرت منہ سے ہوئی، اور مٹی کبھی منہ کا معاملہ نہیں، خاک کبھی منہ کا معاملہ نہیں۔ لیکن دنیا نے اس نور کے اوپر بہت ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ امام حسین کا جملہ یا بنی عادت دنیا کا ہے، اے میرے لال، تیرے مرنے کے بعد حسین کو دنیا میں ملنا ہے، یہ بہت بڑا جملہ۔ اس پہ علماء اور شعراء سب کو غور کرنا چاہیے۔ میرے استاد اللہ کے اللہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس پوچھنا چاہیے تو آپ کو، اور میں آپ کو یہ جا رہا ہوں کہ ہر بار آپ بیٹھ سوچے ایک بار کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس علی اکبر علیہ السلام نے حضرت کی دنیا کا جب روح حضرت سے پڑھا تو امام حسین کو سمجھ نہیں آیا کہ بات کیسے استعمال کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آیا۔ کہا یا بنیا اللہ دنیا بارک اللہ، ایک ویلا یہ پڑھنے کے بعد اب حسین اس دنیا میں نہیں رہنا، اس دنیا کو کر لیں زندگی خاک ہے، اس دنیا کو خاک ہے۔ میرا پروگرام والا اس لیے سجاد باقی ہوں، ابھی محمد العاقب باقی ہوں، ابھی میرے امام آنے والے ہیں، ابھی آپ باقی کتنا آنے والا ہے۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ امام حسین نے اس مصیبت کو محسوس کر کے جملہ کہا تھا یا دنیا بارک اللہ، اور اسی لیے اور کہا خدا تمہارے رحموں کو پتہ کرے جیسے تم نے میرے رحم کو پتہ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ زبان کا ترجمہ یہ ہوا کہ خدا تمہارے جوانوں کو مار ڈالے جیسے تم نے میرے جوان کو مار ڈالا۔ اللہ خدا پھر غلط سے روایت میں مردوں نے کہا کہ کیونکہ آج ساتھ محرم جناب تقسیم کو مسائل پڑھا جاتا ہے، لیکن جو ان کا جناب خاطر قیام مسائل کو چکا تھا اور نبی علیہ السلام کا مسئلہ میں ساتھ محرم کو پڑھتا ہوں، ویسے تاریخ کوئی یہ ذاکرین اور علماء بیان ہوئی اس حالت 10 محرم کو تھی جناب پر اشارت حاصل ہوئی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین جتنا زیادہ جناب علی پر السلام کی لاش کے اوپر ہوئے اتنا کسی لاش پر یہ نہیں ہے کہ جناب علی پر اللہ سے محبت یہ کچھ نہیں ہے، امام ہے تعلیم اسلام کے قائل ہیں، لیکن ایک نسبت تھی جناب علی پر کی، اسی لیے جب آپ کو میدان میں بھیج رہے تھے تو بات ہے اور گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار و رفتار میں سیرت و صورت میرے نانا سے مشابہ ہے۔ حسین اسے بھیج رہا ہے اے مہربان علی اکبر، جب کبھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی تھی میں میرے چہرے کی طرف دیکھتے تھا، اے مہربان اکبر اب تم بھی مکہ میں جا رہے ہو، نانا کی تصویر خواب میں مل جائے گی، اے مہربان علی اکبر تمہارا خواب کیسے مل رہے گا؟ اور وہ کتنا خطرناک جملہ ہے جب امام حسین سے جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے مکہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اور اجازت کی حسین کرو جوان مطلب مکہ کربلا کی طرف بڑھنے لگا۔ راوی کا ایک مشرف ہے، راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حسین جیسے جیسے گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا، حسین قدم آہستہ آہستہ مطلب کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک مطلب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو گھوڑے لگائی، گھوڑے نے رفتار پکڑی، گھوڑا تھوڑا تیزی سے بڑھنے لگا، حسین قدم تھوڑا تیزی سے چلنے لگے، راوی کہتا ہے گھوڑا اور تیز بڑھا، حسین نے اپنی آواز بڑھائی جہاں تک کہ گھوڑا رفتار سے بڑھنے لگا، حسین سے تعلق نزدیک میں اپنی پوری طاقت سے دوڑ رہے تھے، لگا زمین پہ اٹھا گئے، جوان بیٹوں کے احساس ہوا کہ پیچھے کوئی چیز گری ہے، اب پیچھے اٹھ کر دیکھا صحیح بات زمین پہ اٹھا گیا۔
فاضل علی ایک تو یہ بتا دیا کہ میرے رات کو صاحب اولاد نہیں ہے، دوسرے اپنی حضرت کو بیان کیا اے لال علی اکبر میری بھی خواہش تھی کہ تجھے دلہا بناتا تیرے شادی رچا کس بات کی یاد ہو صرف کیا بھاگت نہیں یاد ہو گیا اے ہر بات کے بعد کی زبان سے کہیں کہتا نہیں ہے لیکن ہر بات چاہتا ہے کہ اس کے جلال کے سر پہ سیرا دیکھے ایک سو پارو اپنا میدان کربلا میں آئے اور کی زبان کربلا ہوئی اپنا میدان کربلا میں آئے لشکر سے جنگ کی جنگ کرتے کرتے کیونکہ عباس شاگرد تھے علی کی بیٹے تھے حسین کا بیٹا تھا سیرت صورت میں رفتار رفتار میں سرکار عالم کو جیسا تھا سرکار کو دوسرے مسافر سے بہت بہادر تھے رحمت العالمین تھے اکبر کی ایسی جنگ کی کہ فوج کے پاس حکم کا جواب نہیں تھا راوی کہتا ہے بدلا اکبر کو بھی چاروں طرف سے گھیرا گیا حسین ابن زبیر نے ظالم کو چھپ کر کے ایک نیزہ مارا اور وہ نیزہ اکبر کے سینے پہ لگا 112 سینے کو اوپر نیزہ لگنا تھا اور اکبر منہ کے بل زمین پہ گرے آواز بھی ہے بابا میرا آخری سلام قبول کریے راوی کہتا ہے ایک مرتبہ اکبر کے آخری سلام کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی آپ کو تلے اندھیرا چھا گیا حسین ایک مرتبہ مقتل کربلا کی طرف گئے مقتل کربلا کی طرف گئے لوگ پہنچے اکبر کہیں نہ رکھا خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے لیکن اکبر کے مسائل ایسے نہیں سنا جاتے جیسے آپ کو گئے ہیں صرف پڑھنے والوں کو بات نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھتا آپ کو ایک بار آپ وقت دیے اور سوچیے کہ جس بات اکبر جیسا بیٹا ہو جس حسین کا اکبر جیسا بیٹا ہو اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی حسین مطلب کربلا کو سنت دیا حسین کہا جائے کدھر تلاش کرے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ہر طرف دھواں ہے ہر طرف دھواں ہے حسین نے کہا ہے علی اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ جاؤں مجھے نہیں پتا ارے سینے میں جب درد ہوتا ہے تو آواز نہیں نکلتی ہے اور کسی کے سینے کے اندر خنجر لگ جائے اور خنجر توڑ دیا جائے تو کیا کیفیت رہی ہوگی علی اکبر نے کیسے آواز حسین کیسے نہیں ہوگا مجھے بس میں ذرا کام کر دی حسین اپنے کریل جوان کی سرانے پہنچے اکبر صرف کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے جواب ایک جملہ کہا میرے لال بڑی مشکلوں سے تمہیں پالا تھا ایک میرے لال بڑی محبتوں سے تمہیں پالا تھا ایک میرے لال یہ اپنا حسینے کیوں رکھے ہوئے ہو دیکھیے اکبر حسین جیسے یاد بیٹھے تھے نہیں چاہتے تھے کہ میرے ساتھ تمہیں کیا بات دے بس میں نے وہی سلام کر دی ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے ساتھ مجھے کہا نیزے کی گھڑی کو کھلا اور کھینچا اب جو نیزے کی گھڑی تھی ساتھ میں نیزے کا کھینچا نکلایا روح اسے صحیح سے پرواز کر گئی ایک مرتبہ مجبور بیٹے مجبور باپ نے ایک مرتبہ سوکھے ہوئے ہوٹوں کو سوکھے ہوئے گردوں پہ رکھ کر کہا یا بنیا ارے دنیا اے میرے لال تیرے مرنے کے بعد حسین کی زندگی میں بات ہے علی اکبر کو جیسے دکھایا چاہتے تھے کہ لڑنے کی طرف دیکھ کر آشا بڑھے 112 راوی کہتا ہے حسین نے کوئی باہر کو ڈالا علی اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا کچھ دور آگے بڑھے تھے ایک مرتبہ لاش کو لے کر کے منہ کے بل زمین منہ کے بل زمین پہ آواز دیا بنی ہاشم میں ترانو آؤ صحیح بات سے جوان کا لاشا نہیں ہوتا بس زحمت تلوار ہو گئی لاشا مطلب سے خیر نہیں آ گیا بیوی آ گئی ابھی تابوت آئے گا آپ جا کریے گا بیوی آ گئی ساری بیوی آ گئی جناب زیادہ جاگی میرے پستروں آگئی ساری بیوی اکٹھا ہو گئی کسی ماں کے اوپر خدا مجھے دین نہ لائے کوئی ماں اپنے کمرے جہان کا نام دیتے میں نے دیکھا ہے اپنے والدے میں دیکھا ہے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے بہت ساری مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اس طرح کو محسوس کیا ہے میں نے اپنے پڑوس میں اپنے دلکڑا بھائی کو دیکھا تھا جب ان کا انتظار ہوا تھا ان کے باپ کی کیا حالت تھا ان کی ماں کی کیا حیثیت تھی کیا حالت تھا خدا کسی ماں کو یقین نہ لائے کہ وہ جوان کو اس کی شادی سے پہلے پڑتا ہوا دیکھ لے یا میرا جوان بھائی ایکسیڈنٹ میں مرا تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا تو میری بڑی کا خیال ہوا تھا روایت کہتی
Sahara